جی رضی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ارمیت بھائی آپ کو تھوڑی آگے کر لینا آپ مائک آپ کہ میں تو منظر پہ نہیں تھا، لیکن جب میں باہر آیا تو آئی واز ٹولڈ کہ آپ نے بہت آواز اٹھائی. کچھ لوگ ایسے تھے میری زندگی میں کہ جن کے بارے میں آئی واز 100% شور کہ وہ ویسے ہی آواز اٹھائیں گے میرے بارے میں جیسے اگر انہیں کچھ ہو تو میں آواز اٹھاؤں گا. اس میں ذرا بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ رضی بھی تھے، حرمید بھی تھے. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ حالت جنگ پاکستان کی پیدائش سے ہے، اور ایک کیوٹک ایک صورتحال ہے جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. ہماری ایمرجنسی کبھی ختم تو نہیں ہوئی. تو اسی میں ہم لوگ بھی اپنے نظریے کے ساتھ زندہ ہیں. میں شاعر آدمیوں کو بہت بڑے میرے نہ تو خواب ہیں اور نہ ہی میری کوئی بہت بڑی ڈیمانڈز ہیں. بنیادی 3-4 باتیں میں نے کی تھیں منظر عام پر آنے کے بعد بھی، اور اس میں بہت بنیادی باتیں. اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جو کسی بھی ملک کے لیے جیسے کسی مذہب میں صحیفہ جو ہے اس سے بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے روڈ میپ کے طور پر یا کوڈ آف کنڈکٹ کے طور پر. تو 1973 کا جو آئین ہے وہ ملک کا صحیفہ ہے. 1973 کے آئین کو مانے بغیر اور اس کی عملداری کے بغیر اور اس کی امپلیمنٹیشن کے بغیر اور اس کے احترام کے بغیر اور اس کی بالادستی اور فوقیت کے بغیر، اس کے تقدم کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا، نہیں چل سکتا، نہیں چل سکتا. خواہ اسے کوئی فرد چلائے، خواہ اسے ایک پولیٹیکل سسٹم چلائے، خواہ اسے کوئی ہائی جیکڈ پولیٹیکل سسٹم چلائے، خواہ اسے فارم 45 چلائے، خواہ اسے فارم 47 چلائے، پاکستان نہیں چل سکتا جب تک 1973 کا آئین اپنے اصل اور اصیل معنوں میں نافذ نہیں ہوتا. پاکستان نہیں چل سکتا. خواہ یا آپس کی جنگیں آپ 1000 سال تک لڑتے رہیں، پاکستان نہیں چل سکتا جب تک آپ آئین کی عملداری پر بات نہیں کریں گے اور آئین کی عملداری قائم نہیں ہوگی. پہلا خواب یہ ہے. دوسرا جو خواب ہے ایک شاعر کا وہ یہ ہے کہ ہم ایک آزاد پارلیمنٹ چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی چور اور ڈکیت کو اور کسی بدکماش کو بھی لوگ ووٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں تو یہ پاکستانی عوام کا حق ہے اور نظام کا فرض ہے کہ اس شخص کے حوالے حکومت کی جائے. پاکستان میں حکومت کا فیصلہ صرف عوام کریں گے، اور پاکستان میں حکومت کا فیصلہ جو ہے وہ صرف ووٹ کے ذریعے ہوگا. دیر از نو ادر وے دیئر، اور کسی دوسرے رستے کو نہیں مانا جا سکتا. اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اس پر بھی آپ 1000 سال جنگ کر لیں آپس میں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تیسرا جو میرا خواب ہے وہ رول آف لا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کیسے پاکستان اس وقت ایک لا لیس اسٹیٹ ہے، ٹوٹلی ایک لا لیس اسٹیٹ ہے، اور اس میں قانون جو ہے اور ریاست جو ہے یہ دونوں چیزیں ہمیں اس وقت ایک وہم کی صورت میں نظر آتی ہیں. حقیقت میں ان کا وجود ہمیں نظر نہیں آتا کہ پاکستان میں کوئی قانون ہے یا نہیں ہے. وہ آپ نے پچھلے 1-1.5 برس میں بہت خاص طور پر دیکھا ہوگا کہ واٹ ہیز ہیپنڈ. اور وہ نوشتہ دیوار ہے، اسے وہ کوئی اتنی لمبی کوئی سکراتی اور بکراتی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کرنے لگ جائیں، اس کو ثابت کرنے لگ جائیں. اب یہ ٹاک آف دا ٹاؤن آپ کسی بچے کو اٹھا کر پوچھیں کہ پچھلے 1-1.5 برس میں پاکستان میں کیا ہوا، ایوری بڈی کین ٹیل یو ایزیلی کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل ٹرموئل ہے، جو پولیٹیکل انرسٹ ہے پاکستان کے اندر، اور جو عوامی ووٹ کا استحصال ہے، اور جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، اس کی کیا صورتحال ہے. اس کے بعد جو میرا بنیادی خواب ہے بطور ایک شاعر وہ سول سپرمیسی ہے. سول سپرمیسی کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کے بعد جو میرا خواب ہے وہ آزاد عدلیہ ہے.
عدلیہ، آزاد عدلیہ کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 5-6 چیزیں جو ہیں، اور بنیادی انسانی حقوق، فریڈم آف سپیچ، یہ جو 5-6-7 چیزیں ہیں، ان کے بغیر اگر آپ ریاست کا یا کسی ریاست کے بقا کا تصور کرتے ہیں تو آپ اہم حقوق کی جنت میں تو ہیں، لیکن آپ کو وائس بات نہیں کر رہے ہیں۔ اور اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ریاست کے، وہ فرد ہے، ادارہ ہے، وہ پولیٹیشنز ہیں، نان پولیٹیشنز ہیں، وہ عوام ہیں، وہ مقتدر قوتیں ہیں، بالادست قوتیں ہیں، سب کے لیے ایک بنیادی کلیہ ہے کہ یہ 5-6-7 چیزوں کے بغیر آپ پاکستان کو آگے نہیں لے کے جا سکتے۔ تو اگر اس پر ہم نے نہیں چلنا تو لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کی لاشیں گراتے رہیں گے، ایک دوسرے کے کپڑے اتار کر دنیا میں ننگے ہوتے رہیں گے۔ میں نے ایک دن بات کی تھی باغ میں ایک کچھ دوستوں سے کہ دنیا کی سب سے کربناک جو فتح ہے وہ فتح ہے کہ جو آپ کسی اپنے آدمی کو شکست دے کر حاصل کرتے ہیں۔ پاکستانی لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ریاست سے نہیں لڑ سکتے، میں کہتا ہوں یہ غلط ہے، یہ فیلسی ہے۔ ریاست کبھی اپنے عوام سے نہیں لڑ سکتی، نیور۔ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے کہ لوگ عوام ریاست سے نہیں لڑ سکتے، نو، ریاست اپنے عوام سے نہیں لڑ سکتی۔ اور تاریخ میں ایسی ہزاروں مثالیں ہیں، آپ کی 71 کی مثال ہے سامنے، کہ اگر آپ اپنے لوگوں سے لڑیں گے تو آپ کا وجود برقرار نہیں رہ سکتا۔ تو یہ چند بنیادی چیزیں جو میری بھی ڈیمانڈز ہیں، آپ کی بھی ڈیمانڈز ہیں، اور ظاہر ہے پاکستان میں کوئی بھی جو باشعور آدمی ہے اس کی یہی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اور اگر ایک دوسرے کو مار کر اور گرا کر خواہ کوئی ادارہ اپنے لوگوں کو شکست دینے کی سوچے یا کچھ لوگ اپنے ادارے کو شکست دینے کی سوچیں، دونوں کی ہار ہے۔ دیٹ از فیکٹ کہ لوگ اپنے کسی ادارے کو یا اپنی ریاست کو گرا کر جیت نہیں سکتے، اور ریاست یا کوئی ادارہ اپنے لوگوں کو گرا کر نہیں کر سکتے۔ مجھے ایک شعر بڑا اچھا یاد آ رہا، رضی بہت اچھا شعر ہے کہ اب مقابل میرے اپنے ہیں سو اے رب جلیل، حوصلہ چاہیے تلوار نہیں چاہیے۔ ہمیں شوق نہیں ہے اپنے لوگوں سے لڑنے کا، میرا بڑا دل دکھتا ہے جب ہم اپنے کسی بھائی کے ساتھ ہمیں لڑنا پڑتا ہے، یہ بڑے دل گردے کا کام ہے۔ ہم نہیں لڑنا چاہتے، ہم نہیں لڑ سکتے، بس ہم کہتے ہیں یار ہم پہ کسی بھی طرح سے ہمارے کوئی بھی بھائی جو ہے وہ ہم پہ جنگ مسلط نہ کرے، ہم نہیں لڑنا چاہتے۔ میں تو شاعر آدمی ہوں، فوجی کی لاش گرتی ہے تب بھی روتا ہوں، بلوچ کی لاش گرتی ہے تب بھی روتا ہوں، سکھ کی لاش گرتی ہے تب بھی روتا ہوں، مسلمان کی لاش گرتی ہے تب بھی روتا ہوں، شیعہ مرتا ہے تب بھی روتا ہوں، سنی مرتا ہے تب بھی مرتا ہوں۔ میرے لیے تو وہ ساری لاشیں میرے ہم وطنوں کی، انسانوں کی لاشیں۔ تو ایک شاعر کا خواب ہو کیا ہو سکتا ہے، آپ مجھے بتائیے۔ بس غلطی تھی ہماری کہ ہم سوچ رہے تھے کہ یار ہمیں، میرا ایک شعر ہے کہ لکھا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے کہیں پہ دروازہ گفتگو کا۔ ہرمیت وہ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ ہمیشہ دوست ہمارے کہتے رہتے ہیں کہ ایک دروازہ ہمیشہ گفتگو کا کھلا رہتا ہے۔ تو اس دروازے کے بارے میں نے لکھا تھا کہ کھلا ہوا ہے کہیں پہ دروازہ گفتگو کا، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کوئی نہ بولے۔ تو ہم بس اس دروازے کے بارے میں تھوڑے سے غلط فہمی کا شکار تھے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بولنے کی آزادی دیں لوگوں کو، یہ جو چیخ ہے اس کو کینسر نہ بننے دیں، لوگ بولتے رہیں گے، لوگوں کا کتھارسس ہوتا رہے گا۔ ہم تو کہتے ہیں آپ لوگوں کو بولنے تک لے ہی نہ جائیں۔ ہم نہیں چاہتے ہم صبح اٹھیں تو ایک ہڑبونگ میں ہماری آنکھ کھلے اور رات ہماری ایک ہاہاکار میں ہماری آنکھ بند ہو بستر پہ، ہم نہیں چاہتے۔ ہم نارمل زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جیسے ساری ویلفیئر اسٹیٹس کے اندر لوگ زندگی گزارتے ہیں، ہنسی خوشی گزارتے ہیں، ان کی گوسپس مختلف ہیں، ان کی چیم گوئیاں مختلف ہیں، ان کے ٹاپکس مختلف ہیں۔ ہم بہت نارمل زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اور میرا ایک شعر ہے کہ مجھے لاشوں پہ لکھنا پڑ رہا ہے تیرے ہونٹوں پہ لکھنے کے دنوں میں۔ میں تو شاعر آدمی ہوں یار، مجھے تو ہونٹوں پہ لکھنا تھا، گالوں پہ لکھنا تھا، بالوں پہ لکھنا تھا، کس کام میں ڈال دیا مجھے ہیں؟ لاشوں پہ لکھتے ہیں ہم لوگ، جبری گمشدگیوں پہ لکھتے ہیں ہم لوگ، ماورائے عدالت اور ماورائے آئین قتل پہ ہمیں لکھنا پڑتا ہے۔ کیوں لکھنا پڑتا ہے ہمیں؟
ہم خوش نہیں ہیں یہ لکھ کر. میں تو کہتا ہوں اللہ کرے میری ساری نظمیں جو ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں. میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کہ اسے اٹھا لو جیسی نظم کبھی پڑھی نہ جائے, اس کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. احمد میر صاحب کو اٹھا لیا, مجھے نظم لگانی پڑی. متی اللہ جان کو اٹھا لیا, مجھے نظم لگانی پڑی. عمران ریاض کو اٹھا لیا, مجھے نظم لگانی پڑی. اسد طور کو اٹھا لیا, مجھے نظم لگانی پڑی. وی ڈونٹ لائک اٹ, آئی ہیٹ مائی پوئمس. صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. لوگ سوچتے ہیں یار یہ بہت خوش ہوتا ہے کہ وہ بڑا مشہور ہو گیا. خوش نہیں ہوتے. ہاں یہ تو میری چیخیں ہیں, مجھے لکھنی پڑتی ہیں. ہم تو کچھ اور لکھنے کے لیے پیدا ہوئے تھے, ہمیں لگا کسی اور کام پہ دیا گیا. تو اللہ کرے جی کہ ایسی نظمیں نہ لکھی جائیں, ایسی نظمیں لکھنے کا موقع ہی نہ آئے. ہم چاہتے ہیں کہ کو ایگزسٹنس کے ساتھ رہیں سارے. صحافی بھی زندہ رہے, شاعر بھی زندہ رہے, فوجی بھی زندہ رہے, سیاستدان بھی زندہ رہے اپنے اپنے ڈومینز میں. اور ڈومینز جو ہیں وہ آئین نے بتا دیے سب کی, تو بس اپنے ڈومینز میں رہیں. ہم کسی سے نہیں کہتے وہ کسی کے ڈومین میں جائیں. آپ کسی کے ڈومین میں جائیں گے, کسی کے کھیت میں گھسیں گے تو پھر باڑھ کا مسئلہ تو اٹھے گا. اچھا احمد بھائی, جب آپ گرفتار ہوئے ہیں آپ نے ہتھ کڑیوں کے دوران جو اشعار پڑھے تھے وہ بڑے وائرل ہوئے ہیں, دنیا سننا چاہتی ہے, وہ کیا دوبارہ ایک بار سنا دو. میں جب میری گمشدگی کے دوران کے شعر تھے, اس وقت تو میرا حافظہ اتنا کام نہیں کرتا تھا. ظاہر ہے مجھے لکھنے کی چیزیں ملی تھیں تو میں بڑی مشکل سے جو ہے وہ کچھ سوچتا تھا, پھر اس کو یاد کرتا تھا کہ ایک گھنٹے گھوم پھر کے. اور گھومنا پھرنا کیا تھا, جتنی جگہ تھی وہیں گھومتے پھرتے تھے, وہیں واک کرتے تھے. تو وہاں میں نے شعر کہے تھے کہ سر کو ہاتھوں میں لیے تیغ سی باتوں میں لیے, سر کو ہاتھوں میں لیے تیغ سی باتوں میں لیے, کریاؤ قصرے ستم کار بھی دیکھائے ہم. سر کو ہاتھوں میں لیے تیغ سی باتوں میں لیے, کریاؤ قصرے ستم کار بھی دیکھائے ہم. سر اٹھانے کے سوا جن کی خطا کوئی نہیں, اپنے جیسے وہ خطا کار بھی دیکھائے ہم. اور کیا چاہیے اے عرض وطن تیرے لیے, اور کیا چاہیے اے عرض وطن تیرے لیے, توک بھی چوم لیا دار بھی دیکھائے. یہ اللہ کا بہت کرم ہے. ہم نے تو پہلے دن بھی سلاخیں چومی تھیں. تو یہ اللہ سے ہمیشہ دعا تھی کہ جس نظریے پر کھڑے ہیں اس کا امتحان لیں ہم سے اور قربانی لیں. اور جب نظریے کو خون لگ جاتا ہے نا, نظریہ کبھی ٹھنڈا نہیں پڑتا. ایک دفعہ آپ کا خون اس کو لگ جائے نا تو وہ پھر دوسری دعا ہماری یہی تھی کہ یا خدا یہاں سے مجھے اور میری بات اور میرے نظریے کو ساتھ باہر نکالنا. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز جانی ہے تو میری لاش نکالنا, کہ بات ہم اندر کہیں چھوڑ کر نہیں آئے, بات ہم ساتھ لے کر آئیں انشاءاللہ. فرحان بھائی ایک آپ کی نظم ہے جس سے امید بہت ملتی ہے, میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ سنا دیں. تارا تارا کہتا ہے, وہ تازہ نظم ہے میری, وہ گا کر ہی سنا سکتا ہوں اگر اجازت ہو. میں یہ اندر کی نظم تھی, یہ نظم بڑا حوصلہ دیتی تھی. اس کا وہ یہ ہوا کہ میں کہیں کسی حالت میں تھا تو ظاہر ہے ایک کیفیت تھی بڑے ٹوٹنے کی. تو مجھ سے پہلے کہ کسی احمد فرحاد نے اس دیوار پہ لکھا ہوا تھا, پتہ نہیں کیسے لکھا تھا, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کچھ تھا نہیں لکھنے والا, لیکن کھرچ کے لکھا ہوا تھا کہ مجھے ابھی بھی وہ لکھائی بھی مجھے یاد پڑ رہی ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا اور لائف ہوپ سسٹینز لائف. اور ساتھ ان صاحب کی بھی کوئی ڈیٹ لکھی ہوئی تھی یاترا کی. تو اس رات پھر میں نے نظم لکھی, اس نظم نے مجھے بڑا حوصلہ دیا. میں اس کے کچھ شعر آپ کو سنا. تارا تارا یہ کہتا ہے رات ڈھلے گی, ہاں تارا تارا یہ کہتا ہے رات ڈھلے گی, ہاں رات کے ماتھے پر لکھا ہے رات ڈھلے گی کہ نہیں ڈھلے گی, ہاں رات کے ماتھے پر لکھا ہے
رات ڈھلے گی، صبح پرستو خواب دستو نور کے رستو، تم نے بس یوں ہی چلنا ہے، رات ڈھلے گی، رات کے ماتھے پر لکھا ہے، ہاں رات ڈھلے گی، ہاں کل کا سورج ہاں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، سر ظلمت کا خاں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، اونچا 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 سچ کا عالم دیکھیں گے، اس مشکل نے بھی ٹلنا ہے، رات ڈھلے گی، ہاں اس مشکل نے بھی ٹلنا ہے، رات ڈھلے گی۔ رومی نے کہا تھا کہ جو آپ کو زخم لگتا ہے نا، زخم، اس میں سے روشنی آتی ہے، اس روشنی کو پہچانو، تو وہ بات میرے ذہن میں تھی، تو اس پر شعر دیکھیں کہ ہاں زخم کی لو میں ڈھلتے رہنا، ڈھلتے رہنا، ہاں دیپ بجھیں تو جلتے رہنا، جلتے رہنا، رستہ 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 بن کر چلتے رہنا، رات نے آخر کو ڈھلنا ہے، رات ڈھلے گی، رات نے آخر کو ڈھلنا ہے، رات ڈھلے گی، رات کے ماتھے پر لکھا ہے، رات ڈھلے گی۔ اچھا خالد صاحب، ایک آخری کوشچن لے گا، آپ نے جو نظم لکھی اسے اٹھا لو، یہ بہت زیادہ وائرل رہی اور آپ کی شاید گرفتاری کا موجب بھی یہی بنی۔ آپ اتنی گرفتاری ہوئی ہیں پاکستان کی تاریخ میں جو غیر قانونی تھی، جبرن تھی جیسے آپ کی ہوئی، ظلم کیا گیا، پچھلے 2 سال کی اگر بات کریں، وہ کون سی ایک جبری گمشدگی تھی جس نے آپ کو اتنا توڑ کے رکھا اور آپ کو اتنا پریشان کیا اور آپ کو مجبور کیا کہ آپ نے یہ لائنیں لکھی؟ وہ کس ایک بندے کی؟ دیکھیے، the cruelest sin and crime on this planet is enforced disappearance، یعنی کہ جو سفاک ترین جرم ہے نا اس پلانٹ پہ، وہ enforced disappearance ہے، اور وہ دکھ میرا کسی مشہور آدمی کے لیے نہیں تھا خالی کہ وہ عمران ریاض کے لیے ہے، یا وہ سلیم شہزاد کے لیے ہے، یا وہ متی اللہ جان کے لیے ہے، یا وہ یہ جو پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ، اب تو اتنے لوگ غائب ہوئے کہ اب تو تعداد اور نام لے کر آپ گن ہی نہیں سکتے، وہ کسی ایک اسپیسیفک آدمی کے لیے نہیں ہے۔ یہ اٹھائے جانے کا میرا دکھ اس مزدور کے بیٹے کے لیے بھی ہے کہ جس کا اٹھایا جانا نہ کبھی خبر بنا اور نہ کبھی وہ کسی عدالت تک اس کا کیس پہنچا، یعنی یہ اٹ از ناٹ اسپیسیفک اینڈ پرٹیکولر کہ کوئی بڑا آدمی اٹھے، عمران ریاض اٹھے، یا حمد میر اٹھ جائے، یا کوئی اور اٹھ جائے، یا ارشد شریف کے ساتھ ہی ہو، نہیں، اس ملک میں پرائم منسٹر شہباز شریف سے لے کر اور ایک سویپر تک جو ہے، ان دونوں کی جو زندگی ہے اور جان ہے یہ برابر ہے، بالکل ایکول ہے۔ آرمی چیف کی زندگی، پرائم منسٹر کی زندگی، میری زندگی اور ایک چپراسی کی زندگی برابر ہے، ہم سب کی زندگیوں کا تحفظ مقدم ہے۔ وہ میری نظم کسی ایک آدمی کے لیے نہیں ہے، وہ ہر انفورسڈ ڈس اپیئرنس کے خلاف ہے، ہر جبری گمشدگی کے خلاف ہے، کسی خاص آدمی کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو اللہ بھلا کرے اٹھانے والوں کا کہ اس کو پرانا نہیں ہونے دیتے،
ذرا سی پرانی ہوتی ہے پھر اس کو جو ہے نا وہ ٹاکی شاکی مار کے نہیں کر دیتے ہیں، پھر چل پڑتی. یہ تو 2017 سے 18 سے بہت وائرل تھی، کیونکہ ماشاءاللہ کام تو 2024 میں تھوڑی شروع ہوا ہے، کام تو کافی پرانا پخا ہوا ہے. تو یہ عمران ریاض صاحب نے آپ کے لیے بڑی آواز اٹھائی اور اپنے فورم کو استعمال کیا، آپ کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ ادھر بھی ہائی کورٹ میں بھی وہ موجود تھے، تو ان کو بھی حج پر نہیں جانے دیا گیا. دیکھیں اور سر یہیں پہ ایڈ بھی تھوڑا سا کیجیے گا. عمران ریاض نے وہ بندہ ہے اس کو اتنی فسطائیت کا شکار رہا ہے پچھلے 1 سال سے، اور اتنی اس ملک میں اتنی فسائی کا شکار ہونے کے باوجود بھی، اپنے ساتھ ظلم ہونے کے باوجود بھی وہ آپ کے لیے آواز اٹھاتے رہے. ان کے دیکھیں عمران ریاض کو میں زندہ شہید کہتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ زندہ شہید. 140 سے زیادہ دن گزارے اس شخص نے، اور وہ دنیا میں نہیں گزارے، وہ اس معمول میں نہیں گزارے. جس جگہ اس نے 140 دن گزارے نا، وہاں آپ کو 1 سیکنڈ کو کئی گھنٹوں کے ساتھ ضرب دینی پڑتی ہے. تو عمران ریاض ایک زندہ شہید ہے، زندہ شہید. ایک عمران ریاض صاحب سے جب وین ہی واز آؤٹ اور وہ ظاہر اپنے کام وام کرتے تھے سارے، شاید ہمیں کبھی ان کے ساتھ کہیں کوئی پولیٹیکل ان کے نیریٹو پہ یا ریٹرک پر یا ان کے نیریٹو سے اختلاف ہوا ہو، یا بات کرنے بیان کرنے کے طریقے سے شاید اختلاف ہوا کسی دور میں. لیکن عمران ریاض نے جو فسطائیت اور جبر اور ظلم اس نے دیکھا اور جس بربریت سے وہ شخص گزرا، میں تو اس شخص کو زندہ شہید کہتا ہوں. زندہ شہید. یہ بہت کم لوگوں کو یہ خطاب دیا گیا، اور یہ خطاب مجھے یاد ہے کہ انقلاب ایران میں یہ خطاب کسی بڑے آدمی کو دیا گیا تھا، زندہ شہید. عمران ریاض تو زندہ شہید ہے، اور وہ آپ جتنا عمران ریاض کے ساتھ کرتے رہیں گے اتنے آپ کے کپڑے اترتے جائیں گے. دیکھنا یہ کہ آپ کپڑے کہاں تک اتارنے کے لیے تیار ہیں. وہ تو کھڑا ہے. دیکھیں نا، ایک وقت آیا کہ اس کے لیے جو ظلم ہے وہ معمول ہے عمران ریاض کے لیے. تو عمران بھائی کا شکریہ بہت ظاہر ہے، جو جس کرب سے وہ گزرے ہیں. جب آپ کسی کرب سے گزرتے ہیں تو آپ دوسرے کے کرب کو محسوس کر سکتے ہیں. تو آئی سیلیوٹ ہم. اور ہم پہلے بھی ان کے لیے بولتے تھے، انشاءاللہ اللہ نہ کرے کبھی ان کے لیے بولنا پڑے مزید، ہمیشہ کھڑے رہیں گے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. کرتے ہیں بہت سے لوگوں نے عمران ریاض خان کی ذہنی صحت کے حوالے سے، کیونکہ یہ کتنا غیر مناسب ہے کہ کسی ایسے شخص کے بارے میں یہ بات کہنا جس نے یہ سب فیس کیا ہو، اور انفورس ڈس اویئرنس جیسے اتنے سینسیٹیو معاملے پہ سوچے سمجھے بغیر. یہ وہ جن صاحب نے بھی کیا، ظاہر وہ مینٹلی فٹ تو نہیں ہے، ایک نہ وہ ایتھیکلی فٹ ہیں. وہ صاحب جو بھی ہیں وہ مینٹلی اور ایتھیکلی فٹ نہیں ہیں، اور وہ اخلاقی اور انسانی طور پر کہیں پر بھی جسٹیفائڈ نہیں ہیں. وہ آپ ان کو انسانی پیرائی میں بھی دیکھیں تو وہ ظاہر ہے وہ آپ کو بڑے کمتر نظر آئیں گے، اور اخلاقی پیرائی میں بھی دیکھیں تو. عمران ریاض کے بارے میں میں نے یہ سنا کہ کسی صاحب نے یہ بات کی، میں تو نام ہی نہیں لینا چاہتا. تو یہ ایسے ہی ہے کہ کسی خاتون کے ساتھ ریپ ہو جائے نا، اس کے بعد آپ اسے ریپ کا تانا دیں. تو یہ جتنی رذیل اور جتنی چھوٹی اور گری ہوئی بات وہ ہو سکتی ہے، یہ اتنی گری ہوئی بات ہے. اور جو عمران صاحب نے بات کی کہ ذرا آپ یہ بتائیے کہ جو میں غائب ہوا اور جس ظلم اور بربریت سے اور جس جبر سے میں گزرا، تو وہ کرنے والے کون تھے؟ عمران صاحب نے ٹھیک پوچھا نا. تو ذرا وہ بھی بتائیں کہ جو کچھ عمران ریاض نے فیس کیا. ظلم فیس کرنے والا جو ہے اسے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، ظالم کو شرمندہ ہونا چاہیے، اور ظالم کے ٹاؤٹ کو شرمندہ ہونا چاہیے. عمران ریاض کو فخر سے کہنا چاہیے کہ میں مظلوموں میں سے ہوں، ظالموں کے ساتھ نہیں ہوں. عمران ریاض کو تو فخر سے کہنا چاہیے. سوچنا اس کو چاہیے کہ وہ ظالموں کے ساتھ کھڑا یا مظلوموں کے ساتھ کھڑا. بہت شکریہ.